السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان، ایران، امریکہ اور اسرائیل سے چند اہم خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کو جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ابھی بھی تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے اور کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ ناظرین، ایران نے کچھ نرمی دکھائی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ پہلے امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر اپنے حملے بند کریں اور جو ایران کا نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ دیں، اس کے بعد ایران جنگ بندی کے بارے میں سوچے گا۔ ناظرین، اس صورتحال کے دوران ایران نے سعودی عرب کے جبیل پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر رات گئے شدید حملہ کیا ہے، جس نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ پاکستان نے اس حملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی دفاعی اتحادی معاہدہ ہے، یعنی کہ اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پاکستان کو سعودی عرب کا دفاع کرنا پڑے گا، اور اگر پاکستان کے اوپر کوئی دوسرا دشمن ملک حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب کو پاکستان کے دفاع کے لیے آنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ناظرین، کیونکہ ایران نے گزشتہ رات سعودی عرب کے بڑے پیٹروکیمیکل پلانٹ کو تباہ کر دیا ہے، اس وجہ سے پاکستان ایک مشکل صورتحال میں آ گیا ہے۔ اگر جنگ ناظرین مزید بڑھتی ہے تو پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، جو کہ ناظرین پورے خطے کے لیے نقصان دہ شامل ہوگا، کیونکہ ناظرین پاکستان نیوکلیئر پاور ہے اور خطے میں مڈل ایسٹ میں خاص کر اسرائیل کے علاوہ کسی ملک کے پاس پاکستان اور اسرائیل کے علاوہ کسی ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دی ہے کہ اگر اب نئے ہرمز کو نہ کھولا تو امریکہ سخت ترین کارروائی کرے گا اور ایران کے پلوں کو، ایران کے بجلی گھروں کو تباہ کر دے گا۔ ناظرین، ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ٹرمپ اپنی دھمکی پر پورا اترتے ہیں یا وہ ایران سے کچھ سمجھوتا لینے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے یہ سب دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے 8 گھنٹوں کے اندر اب نئے ہرمز کو نہ کھولا تو امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ جی ہاں ناظرین، امریکہ کے صدر نے یہ واضح دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے تمام لوگوں کو ملیم میٹ کر دیں گے۔ دنیا کا ناظرین کوئی ملک ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جس طرح امریکی صدر سرعام ایک جینوسائیڈ، ایک پوری قوم کو، عام آدمیوں کو، بچوں سمیت ہر ایک کو پوری خطے سے مٹانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ناظرین امریکہ میں بہت سے سیاستدان اور کانگریس مین ٹرمپ کو پاگل آدمی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد امریکہ کے صدر کو عہدے سے ہٹایا جائے، ان کی امپیچمنٹ کی جائے، کیونکہ یہ بندہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم چھیڑنے کے بہت قریب ہے۔ ناظرین، شہباز شریف نے سعودی ولی عہد سے بات کر کے اس حملے کی مذمت بھی کی ہے، اور ناظرین آنے والے چند گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ دوسری خبر، پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اب نئے ہرمز کے معاملے پر تحمل اور سفارتکاری کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے اجلاس میں کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اگر خلیج فارس بند رہی تو پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر ناظرین، پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام پر اس کے نئے ہرمز کا اور ایران اسرائیل جنگ کا سب سے برا اثر پڑ رہا ہے۔ اجلاس میں چین اور روس نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے، یعنی اس کو ناکام کر دیا ہے۔ پاکستان ناظرین خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان نے امن کے لیے ایک 5 نکاتی روڈ میپ ایران اور امریکہ کو پیش کیا ہے، اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ کو ناظرین پاکستان نے اسلام آباد مدعو کیا ہے تاکہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے دوبارہ حل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ تیسری خبر ناظرین، پاک فوج نے سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور راولپنڈی میں ہونے والے 274ویں کور کمانڈر کانفرنس کی صدارت عاصم منیر نے کرتے ہوئے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حملہ غیر ضروری طور پر اس جنگ کو طویل دے گا۔ فوج نے ایران کے حملوں کو غیر ضروری کشیدگی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی فوج نے اور حکومت نے سفارتی کوششوں کو تیز کر دیا ہے اور کہا ہے
کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے دونوں ممالک کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کانفرنس میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز اور ملک کے اندرونی سیکیورٹی پر بھی تفصیل سے بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کے ساتھ چوتھی خبر شیئر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تیل کی سپلائی میں رکاوٹ کے باوجود پاکستان میں بجلی کا کوئی بحران نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس کے دوران انہوں نے بتایا کہ اب ملک کی 55% بجلی تجدید پذیر ذرائع جیسے سولر سے پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ بیٹری اسٹوریج سسٹم اور سولر منصوبوں پر مزید تیزی سے کام کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان 90% بجلی صاف توانائی سے پیدا کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ ان کا مطلب تھا ناظرین کہ اگلے 10 سال میں پاکستان سولر میں اور ونڈ انرجی میں مزید انویسٹمنٹ کرے گا، جس سے ملک کا انحصار تیل کی ناظرین جو تیل سے ہم بجلی گھر چلاتے ہیں ان کے اوپر کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں 90% بجلی صاف توانائی سے پیدا کرنے کا ہدف پاکستان نے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کو برآمدات بھی اس جنگ میں پاکستان نے بڑھا دی ہیں اور سفارتکاری کے ذریعے اس عمل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پانچویں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے $1.43 ارب کا بیرونی قرضہ وقت پر ادا کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے بتایا ہے کہ اس میں سے $1.3 ارب کا یورو بانڈ بھی شامل تھا، جو 8 اپریل کو مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر بانڈز پر سود کی ادائیگی بھی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادائیگی بغیر کسی مسئلے کے مکمل ہوئی ہے، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، متحدہ عرب امارات کا $3.5 ارب کا قرضہ بھی پاکستان واپس کرنے جا رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین گزشتہ چند گھنٹوں کی سب سے اہم خبریں۔ صورتحال خاص طور پر امریکہ اور ایران کے تنازع کی وجہ سے تیزی سے بدل رہی ہے، اور ناظرین، جو امریکہ کے صدر نے ایران کو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، کیونکہ اگر امریکہ نے ایران کے بجلی گھروں پر، ایران کی انڈسٹریز پر، ایران کے پلوں کے اوپر حملہ کیا جو کہ سویلین سٹرکچرز ہیں، ناظرین پلوں کو، بجلی گھروں کو عام آدمی بھی ویسے یوز کرتا ہے جیسے ملٹری یوز کرتی ہے، تو اس طرح کے سویلین سٹرکچرز کو کسی بھی جنگ میں تباہ کرنا ایک عالمی سطح پر جنگی جرم ہے، جو اس وقت امریکہ سرعام سرزد کرنے کی ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ جس کی وجہ سے ناظرین یورپ کے، آسٹریلیا کے، جاپان کے تمام ممالک کے لوگ اور حکمران پریشان ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور اس جنگ میں اس طرح کا رویہ اپنائے جا رہی ہے جس سے پوری دنیا کے لوگوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، امریکہ میں لوگ اس دھمکی کا یہ مطلب لے رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ شاید ایران کے اوپر نیوکلیئر بم گرانے جا رہے ہیں، کیونکہ ناظرین کوئی بھی سویلائزیشن اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب ان کے اوپر نیوکلیئر بم گرایا جائے۔ امریکہ کے مشہور صحافی ٹکر کارلسن نے اس جنگ کے اوپر تجزیہ پیش کرتے ہوئے ناظرین کہا ہے کہ کنونشنلی طور پر امریکہ نے ایران کو دبانے کے لیے، ایران کو اس جنگ میں ہرانے کے لیے اپنے تمام کنونشنل میزائلز، اپنے تمام ڈسٹرائر، ٹام ہاک میزائل، ہر قسم کا اسلحہ بارود استعمال کر دیا ہے، جو کہ ایران کو ہرانے میں ناکام رہا ہے۔ اور اب اگر امریکی صدر ایران کی قوم کو، ایران کی سویلائزیشن کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر بم استعمال کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ناظرین امریکہ کے کانگریس کے لیڈرز نے ایک مرتبہ پھر سے کانگریس میں قرارداد جمع کرائی ہے کہ صدر ٹرمپ کا معاوضہ کیا جائے، ان کو جلد از جلد صدارت سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ بندہ مینٹلی طور پر بیمار ہے اور پوری دنیا کے لیے اب یہ خطرہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین پاکستان میں مہنگائی عام آدمی کا کمر توڑ کے رکھتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں ناظرین وزیر خزانہ کے مطابق دوبارہ سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ جنگ نہ رکی تو عام آدمی کی زندگی پاکستان میں اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش جاری ہے۔ عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔